حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کامل درویش تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک لوگوں کو دعوت حق دی، مگر اس عرصہ میں صرف ایک شخص ایسا ملا جیسا کہ ملنا چاہیے تھا۔ وہ ایک شہزادہ تھا جو شان و شوکت کے ساتھ میری مسجد کے قریب سے گزرا۔ میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ اس کمزور آدمی سے زیادہ اور کوئی احمق نہیں جو ایک طاقتور سے لڑتا ہے۔ یہ بات سن کر شہزادہ مسجد کے اندر آ گیا اور پوچھا اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے کہا انسان محض ایک کمزور ہستی ہے جو خدا کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ ان الفاظ کے سنتے ہی شہزادے کا رنگ فک ہو گیا اور مسجد سے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر آیا اور مجھ سے خدا کا راستہ پوچھا۔ میں نے کہا ایک راستہ لمبا ہے اور ایک چھوٹا ہے۔ اگر چھوٹے راستے سے جانا چاہتے ہیں تو دنیا ترک کر دو، گناہ چھوڑ دو اور خواہشات نفسانی کو ترک کر دو۔ اگر لمبے راستے سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو سوائے ذات باری تعالیٰ کے اور سب کچھ ترک کر دو۔ شہزادے نے کہا میں لمبا اور طویل راستہ اختیار کرتا ہوں۔ اگلے دن وہ پھر آیا اور ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ آخر کار ابدال کے رتبے کو پہنچا۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ درگاہ الہی میں بڑھ گیا تو لوگوں نے خلیفہ وقت کو حالات سے آگاہ کیا۔ خلیفہ نے آپ کو زنجیر پہنا کر دربار میں طلب کیا۔ راستے میں کوڑن نے آپ کو دیکھا تو کہا خبردار، خلیفہ سے ہرگز نہ ڈرنا، وہ بھی تمہاری طرح ایک بندہ ہے۔ جب تک خدا کی طرف سے حکم نہ ہو کوئی بندہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خلیفہ نے آپ کو زندان میں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ آپ 40 دن ان کی قید میں رہے۔ اس دوران حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ آپ کو ہر روز ایک روٹی کھانے کے لیے پہنچا دیتی تھی۔ جب آپ کو قید خانے سے نکالا گیا تو وہ 40 روٹیاں بدستور ایک کونے میں پڑی تھی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ نے کہا آپ جانتے تھے کہ یہ روٹیاں حلال کمائی کی ہیں، پھر بھی آپ نے نہیں کھائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان روٹیوں میں داروغہ جیل کا ہاتھ لگ جایا کرتا تھا، اسی لیے ان کی طبیعت پاک نہ رہتی تھی۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے اے میرے اللہ، میں کن قدموں سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور کن آنکھوں سے تیرے کعبے کو دیکھوں اور کس زبان سے تیرا راز کہوں اور کس نعمت سے تیرا نام لوں، جبکہ محض بے مائگی کا سرمایہ لے کر تیری درگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحت تھوڑا کھانے میں ہے اور روح کی صحت تھوڑا گناہ کرنے میں ہے۔ نیز آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بلا میں مبتلا ہو اور صبر کرے تو تعجب کی بات نہیں، بلکہ تعجب کی بات یہ ہے بلا میں مبتلا ہوا اور راضی ہو۔ فرمایا کہ جو چیز حق تعالیٰ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا محبوب بن تاکہ وہ تجھ کو سب سے زیادہ بے نیاز کر دے۔